کراچی میں بادل برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں تیز کہیں ہلکی بارش، کریم آباد، شارع پاکستان اور اطراف میں موسلادھار بارش، سڑکوں پر پانی جمع، فیڈرل بی ایریا عزیز آباد میں بھی بادل کھل کر برس پڑے، لانڈھی، کورنگی، قائد آباد، ملیر، ماڈل کالونی میں بھی تیز بارش، سندھی مسلم سوسائٹی، بہادر آباد، لیاری ایکسپریس وے پر بھی تیز بارش، نارتھ کراچی، نارتھ ناظم آباد سائٹ، اورنگی ٹاؤن، نیو سبزی منڈی اور اطراف میں بھی بادل خوب برسے۔ بارش کے بعد کے الیکٹرک کے 155 فیڈرز بند ہو گئے، کئی علاقوں میں بجلی غائب۔ تھر پارکر میں بارش کے دوران آسمانی بجلی گرنے سے 8 افراد جان سے گئے۔ سب سے زیادہ 6 اموات ننگر پارکر کے گاؤں اکھاڑو بیل میں ہوئیں۔ جیکب آباد، شہداد کوٹ، ڈیرہ مراد جمالی، ڈیرہ اللہ یار، کوہلو میں بھی موسلادھار بارش سے جل تھل ایک ہو گیا۔ پشاور، مردان، مالاکنڈ، لوئر دیر اور ہری پور میں بھی تیز بارش، نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ ایبٹ آباد میں گاڑی لینڈ سلائیڈنگ کی زد میں آ کر 3 افراد زخمی ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی طبیعت ناساز، دورہ ایران منسوخ، سفارتی ذرائع کا کہنا ہے وزیراعظم کی آج کی تمام مصروفیات منسوخ کر دی گئیں۔ وزیراعظم کی سیکرٹری جنرل کامن ویلتھ سے ملاقات طے تھی۔ ڈپٹی وزیراعظم اسحاق ڈار ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ کسی بھی صورت میں ہمیں یہ اضافی ٹیکسز اور آئی پی پیز کے کیپیسٹی چارجز قبول نہیں ہیں۔ 52% آئی پی پیز اسٹیٹ اونڈ ہے، تو پھر کس نے کیپیسٹی چارجز ختم کرنے سے گورنمنٹ کا ہاتھ روکا ہے؟ بھاری بھرکم بلوں اور بڑھتی مہنگائی کے خلاف جماعت اسلامی کا راولپنڈی میں دھرنا 5ویں روز میں داخل۔ بارش اور خراب موسم کے باوجود کارکنوں کی بڑی تعداد موجود۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں اضافی ٹیکسز اور کیپیسٹی چارجز قبول نہیں۔ 52% آئی پی پیز میں حکومت کے شیئرز ہیں، تو پھر کون سے کیپیسٹی چارجز؟ حکومتی اور سرکاری حکام کی مراد ختم کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ بولے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سمیت کسی کو بھی 1300 سی سی سے بڑی گاڑی نہیں ملنی چاہیے۔ جماعت اسلامی کا کل سے گورنر ہاؤس کراچی پر دھرنے کا اعلان۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کہتے ہیں سندھ کا گورنر ہاؤس عوامی ہے، شوق سے آئیں، بہتر ہوتا آپ وہاں احتجاج کرتے جہاں ان مسائل کا حل موجود ہے۔ حکومتی کمیٹی جماعت اسلامی سے مذاکرات کا دوسرا دور کرنا بھول گئی، پورا دن گزر گیا، حکومتی کمیٹی نے جماعت اسلامی سے رابطہ نہیں کیا۔ حکومتی مذاکراتی ٹیم نے پیر کو مذاکرات کے دوسرے دور کی یقین دہانی کرائی تھی۔ حکومت اور جماعت اسلامی مذاکرات کا پہلا دور 28 جولائی کو کمشنر راولپنڈی آفس میں ہوا تھا۔ جماعت اسلامی نے اپنے تمام مطالبات حکومتی کمیٹی کے سامنے رکھ دیے تھے۔ چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے والا گرفتار، ٹی ایل پی کے نائب امیر پیر ظہیر الحسن شاہ کو اوکاڑا سے گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایف آئی آر کے مطابق لاہور پریس کلب کے باہر احتجاج کے دوران پیر ظہیر الحسن نے اعلیٰ عدلیہ کے خلاف نفرت پھیلائی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سر لانے والوں کو 1 کروڑ روپے دینے کا اعلان کیا۔ لاہور کے تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں درج مقدمے میں ٹی ایل پی کے 1500 کارکن بھی نامزد۔ اوکاڑا کے تھانہ اے ڈویژن میں بھی مقدمہ درج۔ ٹی ایل پی کے ٹکٹ ہولڈر سمیت 10 نامعلوم افراد نامزد۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ ریاستی ستون کے سربراہ کے خلاف کسی شخص کا برملا یہ اعلان آئین سے کھلی بغاوت۔ پاکستان میں مذہب کے نام پہ خون خرابے کی کوشش کی جا رہی ہے، قطعی طور پہ اس بات کی اجازت نہیں دی جائے۔ چیف جسٹس کو دھمکی، حکومت کا سخت رد عمل۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا فتوی بازی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ختم نبوت ہر مسلمان کے دل کا حصہ ہے، کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا مذہب کے نام پر قتل کی بات سے زیادہ توہین مذہب کچھ نہیں۔
रियासत पूरी ताकत के साथ ऐसे फतवों का जवाब देगी। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, चीफ जस्टिस के खिलाफ फतवा देना काबिल सजा जुर्म है, बर्दाश्त की एक हद होती है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, कल के फतवे के सियासी मकासद हैं। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की भी मजम्मत, कहा किसी के सर की कीमत भी मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। जस्टिस काजी फायज ईसा तो हमारे चीफ जस्टिस हैं। पुरअमन लोग मुंह क्यों छुपाते हैं? एफसी पर फायरिंग कैसे कर लेते हैं? पुरअमन लोगों की फायरिंग से लांस नाइक शहीद और लेफ्टिनेंट की आंख जाया हो गई। वजीर आला सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असेंबली में खिताब, कहा डॉक्टर मारंग से हुकूमत का मुआहिदा है, जब वो धरना जलसा करें तो हुकूमत से इजाजत लेंगे। अगस्त में गैर मुल्की वफ्द गवादर आ रहा है, सीपैक का दूसरा फेज शुरू होना है। अपोजिशन को दावत देता हूँ, आग छिड़कने की बजाय उन लोगों से मुज़ाकरात करें। कौन सी हुकूमत चाहती है कि अपने लोगों पर सख्ती करे? जो लोग पुरतशद्दुद हैं, क्या उनको हार पहनाकर पाकिस्तान को साफ करें? 11 मजदूरों को अगवा किया, उस पर हमारे दोस्त जज्बाती क्यों नहीं होते? हम रॉ के एजेंट बन जाएं, मोसाद के एजेंट बन जाएं, अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी को सपोर्ट ना करें। सिक्योरिटी फोर्सेस के खैबर पख्तूनख्वा में 3 ऑपरेशन, कार्रवाई में 5 दहशतगर्द मारे गए। जिला मोहम्मद में ऑपरेशन के दौरान केपी पुलिस के कांस्टेबल अबरार हुसैन बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। आईएसपीआर का कहना है, जिला मोहम्मद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशतगर्द कारी फितना समेत 3 दहशतगर्द हलाक हुए। डीआई खान में ऑपरेशन में दहशतगर्द सफातुल्लाह और मुल्ला मंसूर को जहन्नम वासिल किया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में भी एक खारिजी दहशतगर्द को जहन्नम वासिल किया गया। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और अहलकारों की पजीराई, शहीद पुलिस कांस्टेबल को खिराज अकीदत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। अहम बिल पेश किए जाएंगे। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल एजेंडे में शामिल। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कियानी और ज़ैद जाफर की जानिब से पेश किया जाएगा। बिल के तहत किसी रुकन के लिए जमा कराए गए डिक्लेरेशन को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का दूसरा मरहला। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई असम्बली के 246 में से 93 अरकान को पीटीआई का मान लिया। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब असम्बली के 29, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 58 और सिंध असम्बली के 6 अरकान को पीटीआई का तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन जारी। बहुत जल्द पार्लियामेंट में हुकूमत तब्दील होते देख रहा हूँ। साबिक वजीर मोहम्मद अली दुरानी की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत इदारों और पीटीआई के दरमियान जो आग भड़का रही थी, पीटीआई क़यादत ने उसे अपने बयानात और हिकमत अमली से नाकाम बना दिया। इस आग को बुझाने में अदलिया ने भी अहम किरदार अदा किया। फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड बंदा रहा है, आज भी मकसद जाहिर है। फवाद और शेख रशीद ने बानी को इस्तीफों पर मजबूर किया था। पीटीआई के सेनेटर हामिद खान का ARY न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बानी क्लियर है, जिसने पार्टी छोड़ दी उसे वापस नहीं लाना। शेर अफजल मरवत किसी और मकसद के लिए आया था और जाहिर हो गया। बोले फजल रहमान, तवक्कुआत पूरी ना होने पर सब कर रहे हैं। साबिक वजीर फवाद चौधरी ने हामिद खान का बयान पुरानी मोहब्बत करार दे दिया। कहा, लाहौर हाई कोर्ट के सामने जमीन खाली कराई गई थी, उस वक्त मेरे चचा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उस जमीन पर हामिद खान के लोग बैठे थे। हामिद खान चाहते थे कि जमीन खाली ना करें। उस वक्त से हामिद खान को हम प्लांटेड लगते हैं। नए तोशाखाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 10 रोज की तौसी। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और बानी पीटीआई में सख्त जुमलों का तबादला। बानी पीटीआई ने कहा, नैब वाले जमीर फरोश हैं, इनको पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। बुशरा बीबी भी रोस्ट्रम पर आ गई। कहा, आप जो फैसला करना चाहते हैं करें, मैंने अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ा है। जमीर फरोश कहने पर प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए, जिसके बाइस समाअत रोकना पड़ गई। वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने प्रोसिक्यूटर जनरल से माजरत कर ली।
پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری، معاشی درجہ بندی کے ادارے فچ نے پاکستان کا درجہ CCC+ کر دیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی ریٹنگ CCC تھی۔ درجہ بندی میں بہتری کی اہم وجہ IMF کا نیا قرض پروگرام ہے۔ حالیہ وفاقی بجٹ میں معیشت کی بہتری کے لیے پالیسی اقدامات کیے گئے۔ آئندہ مالی سال کے دوران زر مبادلہ ذخائر 22 ارب ڈالر تک بڑھنے کی پیشگوئی۔ پاکستان میں سیاسی صورتحال کے درپیش چیلنجز بھی رپورٹ میں شامل۔ فروری کے انتخابات میں نون لیگ کے مینڈیٹ کو کمزور قرار دے دیا۔ موجودہ حکومت انتخابات کے نتائج میں توقع سے کمزور مینڈیٹ حاصل کیا۔ PTI کے حق میں سپریم کورٹ فیصلے کے بعد نون لیگ اتحادیوں کی پوزیشن کمزور ہوئی۔ بانی PTI 1 سال سے جیل میں ہونے کے باوجود عوام میں مقبول۔ وزیر اعظم کا عالمی کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی فچ کی طرف سے پاکستان کی ریٹنگ CCC+ کرنے کا خیر مقدم۔ وزیر خزانہ اور معاشی ٹیم کی محنت اور کاوشوں کو سراہا۔ کہا پاکستان کی عالمی ریٹنگ CCC+ ہونا معاشی پالیسی درست سمت ہونے کا عالمی اعتراف ہے۔ ریاست کی خاطر سیاست کی قربانی کا ثمر آج معاشی بہتری کی صورت میں ملک اور قوم کو مل رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بھی IMF کے ساتھ سٹاف لیول معاہدے کی خوشخبری سنا دی۔ کہا IMF سے بات چیت میں تینوں ریٹنگ ایجنسیز کے مثبت رد عمل سے مدد ملی۔ عالمی اداروں کا پاکستان پر اعتماد بڑھ رہا ہے۔ مہنگائی کی شرح 38% سے کم ہو کر 12.5% پر آئی۔ شرح سود میں 1% کمی 19.5% پر آ گئی۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ کہا ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔ مہنگائی میں بتدریج کمی آئی۔ پاکستان میں معاشی نہیں نیتوں کا بحران ہے۔ نیتیں ٹھیک کیے بغیر کوئی بحران نہیں ٹلے گا۔ IPPs معاہدے سامنے لانے کے لیے کمیٹی بنائی جائے۔ MKM پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی میں پولیس اور چور دونوں کا تعلق اس شہر سے نہیں ہے۔ جس علاقے سے پولیس والا آتا ہے وہ اپنے علاقے کے ڈاکو ساتھ لاتا ہے۔ ملکی برآمدات میں کراچی کا شیئر 5% کم ہو گیا۔ سائٹ سپر ہائی وے اور نوری آباد میں سسٹم کے تحت زمینوں پر قبضے ہو رہے ہیں۔ صنعت کاروں کے اغوا کی وارداتوں سے سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے۔ سربراہ سائٹ ایسوسی ایشن اور چیئرمین TDAP زبیر موتی والا کہتے ہیں سائٹ میں 23 اسپننگ ملز بند 13 فروخت کے لیے تیار ہیں۔ متعدد صنعتوں نے 2 شفٹیں ختم کر دیں۔ صوبائی وزیر جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا قبضے سے متعلق شکایت درست نہیں۔ کسی صنعت کار کی زمین پر قبضہ ہوا ہے تو 24 گھنٹے میں ختم کرائیں گے۔ ایپٹما نے حکومت سے IPPs کے ساتھ معاہدوں کی تفصیلات مانگی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک انڈیا اور پاکستان ہمارے لیے بہت اہم پارٹنرز ہیں اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ایک دوسرے سے بات چیت کے ذریعے سے امن سے ان کی الگ الگ نقطۂ نظر کلیئر کر سکتے ہیں۔ کوئی خلاف نہیں ہے، بس ہم ہمارے پڑوسیوں کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان اور بھارت امریکہ کے اہم شراکت دار ہیں۔ خواہش ہے دونوں ملک بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں۔ امریکی دفتر خارجہ کے لندن میں تعینات اردو ترجمان مارگریٹ میکلوڈکی کی ARY نیوز سے گفتگو کہتی ہیں ٹوکیو میں ہونے والا اجلاس کسی کے خلاف نہیں بلکہ خطے میں امن کے لیے تھا۔ ہم مثبت ایجنڈے پر ہمسایوں کے لیے کچھ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کی ملاقات۔ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ مریم نواز نے ویمن ورچوئل پولیس اسٹیشن اور چائلڈ سیفٹی ورچوئل سینٹر کے قیام سے آگاہ کیا۔ کہا پنجاب میں 14 اگست سے سولرائزیشن پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ عوام کو معاشی ریلیف دینے کے لیے سولر پینل مہیا کر رہے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اقلیتوں کے تحفظ کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا۔ کہا خواتین اور بچوں کے لیے پنجاب حکومت منفرد اور تاریخی اقدامات کر رہی ہے۔